تو سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ بروح قرآن ہم پہ ذات مصطفیٰ. تو اسی کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ دیکھیے احسان ہر اہل غیرے پر نہیں ہوا، احسان ہر بندے پر نہیں ہوا. احسان کن پر ہوا؟ یہ قرآن کی تھوڑی سمجھنے کے قابل ہے، کیونکہ دن ہے سرکار دو عالم کی آمد کے، تو ہر مسلمان اسی خوشی میں مگن ہے، تو دل ہے کہ بروح قرآن منایا ہے جی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر. اور یاد رکھیے میرے شیعہ سنی دوستو، اگر قرآن کریم قرآن مجید کو دنیا تدبر کے ساتھ غور اور فکر کے ساتھ پڑھتی اور پھر اسے سمجھتی تو پھر آل محمد کا در دور نہیں تھا. دنیا نے صرف قرآن کریم قرآن مجید کو بس اپنی مرضی سے پڑھا، اپنی مرضی کے مطالب لیے، تو پھر وہ قرآن نے وہ ہدایت بھی نہیں کی. تو پھر قرآن کہہ رہے ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر. بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا قرآن کی آیت سے. اللہ فرما رہے ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر. حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب رسول خدا کی آمد سے پہلے مکہ میں کوئی بھی کلمہ بول نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر. یعنی تاریخ کو ایک پلڑے میں رکھیں اور آیت کے عنوان کو ایک پلڑے میں رکھیں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. اللہ فرما رہے ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر. یعنی کوئی مومن تھے کہ جن پر احسان ہوئے، تو اس کے لیے اہل جو ہمارے برادران ہیں نا جماعت اسلامی، ان کے بانی ہیں ابو العلا مودودی، ان کی تفسیر ہے تفہیم القرآن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں نا، جنہیں ضیاء نے سعودی عرب سے امپورٹ کیا تھا، پھر انہوں نے آگے یہاں پہ کتابیں لکھی، پھر وہ علیحدہ نظریہ بن گیا، پھر وہ ایک علیحدہ فرقہ بن گیا. ان کے بانی ابو العلا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی رسول اللہ کا نزول ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں. یعنی رسول کی آمد سے پہلے کوئی اگر مکہ میں مومن تھا تو وہ ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام تھی. یعنی اب اللہ نے یہاں پہ قاعدہ بنایا ہے. اگر میں عقیدے کی منزلت پہ جملہ کہوں، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر. یہاں پہ قاعدہ کلیہ یہ بن گیا کہ کسی بھی عیسائی کے گھر سے چلی کوئی مسلمان کھانا نہیں کھاتا، اور اس سے بڑھ کر بندہ نمازی پرہیزگار ہو تو پھر تو کوئی گل کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کسی غیر مسلم کے گھر سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نمازی پرہیزگار ہوں، یہ نجس ہے. تو سب سے بڑا نجس تو قرآن نے کہا ہے مشرک ہے. تو اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ابو طالب کے گھر میں، اور رسول اللہ پھر انہی کے گھر میں پرورش پاتے رہے. تیری میری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے گھر سے نہیں کھاتے. تو جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا اس کے لیے یہ قاعدہ کیسے بن سکتا ہے کہ وہ کسی مشرک کے گھر سے کھاتا ہو؟ یعنی آیا رسول میرا کہاں پہ جی؟ حضرت ابو طالب کے گھر. اب اللہ نے قاعدہ بنا دیا ہر جزا احسان احسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. ابو طالب میرا رسول آیا ہے تیرے گھر میں. سنیے گا اللہ نے فرمایا ہر جزا احسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. میرا رسول آیا ہے ابو طالب تیرے گھر میں. میں اللہ تجھ سے آج ایک وعدہ کر رہا ہوں مشرکوں کے سامنے، میرا رسول آیا ہے تیرے گھر میں. تیرا بیٹا 13 رجب کو آئے گا میرے گھر میں. ہم بولی تھوڑا سا سن لیں تاکہ جشن کے دن ہے، تاکہ بات کو سمجھ میں آ سکے. ہمیں دعوے نہیں مارنے سکھاتے کو نہیں. جہالت اور یہ علی اور ولی اللہ سے جہالت کا جوڑ کوئی نہیں جی. سمجھانے کے بھی ہزار طریقے ہوتے ہیں، طریقوں سے نوجوان اپنی ملت کو تیار کیا جاتا ہے، دعوے مار کے نہیں. عقیدہ میں دعوے مارنے سے بندے بھاگ جاتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب دعوے کی بات آئے نا پھر دعویٰ بھی چلتا ہے، پھر دعویٰ بندے برداشت بھی کرتے جائیں. یہ دعویٰ میں آپ کو تاریخ سے بتا دیتا ہوں. اور یہی رسول جب مکہ کی سرزمین پر آئے نا تو رسول اللہ کو تبلیغ کے لیے وقت کی ضرورت پڑ گئی، اپنے ناصر کی ضرورت پڑ گئی، مددگار کی ضرورت پڑ گئی. میں یہاں پہ کوئی کاروبار یا ایسا کوئی کام کرنے لگوں تو پھر میں کہوں گا یار یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو یہاں کے حالات و واقعات سے واقف ہو.
تاکہ میں پیسے اگر انویسٹ کروں یہاں پہ کچھ کاروبار کے لیے تو وہ میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے بھی جب اعلان نبوت کیا تو اب رسول کو مددگار کی ضرورت تھی۔ دعویٰ دیکھنا رسول پہلے درگزر کرتے گئے ہیں، اب دعوے کی ضرورت آ گئی۔ دعویٰ پھر جب ہوتا ہے نا، پھر دعوے والا صاحب دعویٰ ہو تو پھر دعویٰ برداشت کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے ادھر کہا جی لا الہ الا اللہ، وہی لوگ جو رسول اللہ کو امین بھی مانتے تھے، صدیق بھی مانتے تھے۔ وہی ابھی قبیس مکہ کے باہر، آج بھی عزیزان محترم بہت بڑا پہاڑ ہے مکہ کے باہر، رسول اللہ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نا مشرکوں سے ایک بات کہی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں رسول کہوں کہ یہ کوہ ابی قبیس بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا ارادہ ہے؟ مشرک تھے، ابھی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا ارادہ ہے؟ مشرک تھے گل بڑی کر کے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ محمد بن عبداللہ ہم مان جائیں گے، ہے رسول اللہ ہے تھے مشرک۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی اسلحہ بردار نہیں جو تم پہ حملہ کرنے والے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ اب جملہ سننے کے قابل ہے، مشرک تھے لیکن بات بڑی کر گئے ان سے، جنہوں نے کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ ہم اپنی آنکھوں کی بینائی پہ شک کر لیں گے، تیری صداقت پہ شک کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ کچھ فرق آ گئے، تیری صداقت پہ ہوگا۔ اسی رسول نے کہا وہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ، جو اتنے امین اور صدیق مانتے تھے وہی تلواریں لے کے رسول اللہ کے در پہ آ گئے، رسول اللہ سے بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حق پہ بائیکاٹ ہو نا تو پھر خیر ہوتی ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا۔ اب پوچھو 73 فرقوں کے علماء سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، اے مولوی نیڑے کرنا چاہتے ہو جاندی دنیا، ہم مولوی کی فطرت ہے جدھر کان پکڑا اور جدھر کو لے گئے۔ پوچھو نا انہوں نے علماء سے کہ جب رسول اللہ سے بائیکاٹ کیا گیا تو پھر رسول اللہ کس کے گھر گئے، پھر کس کے ہاں رہے رسول اللہ؟ پھر رسول اللہ حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، اور پھر 2 4 5 10 دن نہیں رہے، ایک مدت طویل تک رہے، اور اسی گھر سے کھانا کھاتے رہے، اسی گھر میں پرورش پاتے رہے، اور رسول اللہ نے پھر وہاں آتے رہے سیرت اقلا کر۔ پیر اللہ نے فرمایا ان قریبیوں کو بلا لے، ان قریبیوں کو بلا کے اپنا دعویٰ سنا۔ رسول اللہ نے قریبیوں کو بلایا، پہلے دن بھی کھانا کھاتے گئے اور نکل گئے، کھانا کھایا نکل گئے۔ دعوے کی بات کر رہا ہوں، دعویٰ پھر ہو تو پھر چلتا بھی ہے۔ او جناب پہلے دن آئے کھانا کھایا نکل گئے، دوسرے دن آئے کھانا کھایا پھر نکل گئے، تیسرے دن جب کھانا کھا کے نکلنے لگے نا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا سے کہا یہ کون ابو طالب ہے جس کے لیے مسلمان کہہ رہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے والوں جو محمد کو مجسم بچا کے رکھے نا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نا جب کھانا کھا کے جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے ایک بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اسے عربی میں پنجابی میں کہہ دیتے ہیں جی رسول اللہ نے جب کہا نا ہمیں اپنا دعویٰ اعلان سنوانے کے لیے تو بندہ اٹھ کے جانے لگا نا، حضرت ابو طالب نے بھائی جان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اس کو یا حمار، اے گدھے کے بچے خاموش ہو جا، بیٹھ جا۔ اب وہ بندہ بیٹھ گیا، میرے رسول نے ان کے سامنے پورا اپنا دباچہ پیش کیا کہ میں رسول ہوں، اس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یعنی جو رسول کے دعوے کی دلیل بنے نا اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اور یہی حضرت ابو طالب ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہے، میں نہیں، قرآن کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والی آیت تو سارے پڑھتے ہیں نا، لیکن اندر نہیں جاتے، تھوڑی سی تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہم نے احسان کے بس نہیں متصل ہو گئی، ہم نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر جن میں انہی کی جانوں میں سے ایک رسول آیا۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، سورہ مومن کسی بھی قاری قرآن سے جا کے آپ تصدیق کریں، مجھے نہیں پتا ہے سنت کتنے بیٹھے ہیں شیعہ کتنے بیٹھے ہیں، لیکن جا کے تصدیق کریں کہ یہ سورت جو مومن قرآن میں پوری سورت ہے یہ کس وجہ سے ہے۔
صوفیوں کے خلاف ڈنڈے لے کے نکل آنا تو اور بات ہے، لیکن غور کرنا، تدبر کرنا، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کو الہ ماننے والے ہیں، خاتم الرسول پہ ہمارا ایمان ہے۔